حضرات محترم، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور وہ ذات ہے کہ جس نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا، اپنی ذات کا ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو سیر کروانی تھی سب سے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرما کر اپنے محبوب کے ذکر کو مؤخر فرمایا، پھر بعبدہ ہی فرما دیا، رسول ہی نہیں فرمایا، محبوب ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بہت سارے القاب جو ہے نوازے عطا فرمائے ہیں، لیکن یہاں بعبدہ ہی فرمایا کہ اپنے خاص بندے کو، پھر فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر فرمایا۔ تو دیکھیں کہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، تمام معجزات سے افضل ترین معجزہ ہے کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے، جہاں انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے معراج کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کیوں کروائی؟ معراجیں سب نبیوں نے کی ہیں، کسی کی معراج اس کی توبہ قبول ہونے پر ہے، کسی کی معراج دریا کو پار کرنے پر ہے، کسی کی معراج پتھر سے چشمے نکالنے پر ہے، کسی کی معراج آگ کو گلے گلزار بنانے پر ہے، کسی کی معراج اس کے صبر پر ہے، اور کسی کی معراج چھری سے سلامت نکلنے پر ہے، کسی کی معراج چوتھے آسمان پر اٹھانے پر ہے۔ یہ وہ معراج ہے کہ تمام معراجیں جو ہے اس پر قربان ہو جاتی ہیں۔ جہاں سے انبیاء کی معراجیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی معراج کا عروج شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو نبی جو ہے دنیا میں آتا وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا۔ معراجیں شانیں اللہ پاک نے سب کو عطا فرمائی ہیں، مگر معراج والا شان والا جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہر نبی اللہ نے اس قوم کی طرف، اس بستی کی طرف، اس علاقے کی طرف بھیجا، تو ہر نبی نے آ کر جو ہے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ لوگو میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ مجھے کسی چیز کے بارے میں یا میں آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہوں تو سننے والا وہ یہ پوچھتا ہے کہ اے بتانے والے، اے خبر سنانے والے، کیا تو نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے؟ تو ہر نبی یہ کہتا تھا، ہر نبی یہ فرماتا تھا کہ نہیں، میں نے وحی کے ذریعے، میں نے کتاب اللہ کے ذریعے جو ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ حسرتیں باقی تھی، کام ادھورے تھے، ایک ذات ایسی آنی تھی کہ جس نے آ کر جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان سنانا تھا، تو رب نے بھی جو ہے سب سے پہلے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروائی کہ پیارے میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھ لے، تاکہ جب تجھ سے سوال کیا جائے، تجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تو جو ہے جس ذات کا نام لے رہا ہے، جس ذات کے سامنے جو ہے ہمیں سجدہ کروا رہا ہے، جس ذات کے سامنے جو ہے ہماری پیشانی کو جھکا رہا ہے، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جب تجھ سے سوال ہو تو تجھے میں نے شان وہ عطا فرمائی ہے کہ کوئی
نفی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ تو جو اللہ کا نام سنا رہا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو محبوب فرما دیجئے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہ وہاں تک جاتا ہے، جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہ وہاں تک جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہم رب حب لی امتی، اصل میں مولانا نے بیان کیا ہوگا، میں اس کو نہیں، میں آج جو ہے عارفین نے جو ہے معراج کی جو حکمتیں بتائی ہیں، میں آج عارفین کی جو ہے آپ کو تقریر سناتا ہوں۔ علماء کی تقریر تو آپ نے سن لی ہے، عارفین نے کیا بتایا ہے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، سجدے میں سر رکھا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگائے، لب مصطفیٰ حرکت کر رہے ہیں، میرے کان آگے ہوئے اور میرے کانوں میں جو ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے لاڈلے کی، میرے لخت جگر کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے آواز میں نے سنائی دی وہ یہی تھی، اللہم رب حب لی امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو معاف فرما دے۔ اب حضور نے بہت ساری دعائیں مانگی، اللہ نے جب حضور دعا مانگتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے آسمان بنے، جس کے ذریعے زمین بنی، جس کے ذریعے جہاں بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی کسی دعا کو ٹالا نہیں ہے۔ ادھر مصطفیٰ کا جو ہے چہرہ انور جو آسمان کی طرف اٹھے، ادھر جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب سے فرما دیجئے کہ کیوں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے؟ کیا اللہ یہ نہیں جانتا تھا، مگر جبرائیل کی بھی معراج ہوتی تھی۔ جس نے بھی مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، جس نے بھی مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، حقیقت میں معراج تو اس کی تھی۔ میرے مصطفیٰ نگاہ اٹھائیں تو زمین سے آسمان تک جو ہے اللہ پاک جو ہے تمام جہانوں کی معراج فرما دیتا ہے، اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی بعید یعنی کوئی دور کی بات نہیں تھی کہ مکہ سے بیٹھ کر جو ہے عرش کے نظارے کر سکتے تھے، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ تو اب جو ہے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیری گناہگار امت کسی کو توبہ کے ذریعے جنت میں بھیجوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ اگر تو نے مجھے راضی کرنے والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں اس وقت تک جو ہے مولا راضی نہیں ہوگا جب تک مجھ سے محبت کرنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی جہنم میں ہوگا، اللہ میں راضی نہیں ہوگا، میں خوش نہیں ہوگا۔ وہ نبی تھے کہ جن کو جو ہے آسمان دنیا کی جو ہے سیر کروائی، نگاہ خلیل اللہ اٹھتی ہے اور ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ادھر خلیل اللہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور لبوں سے جو ہے اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سے ہلاک فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ پھر دوبارہ نگاہ خلیل اللہ اٹھتی ہے تو دیکھا کہ زمین کے دوسرے کونے پر جو ہے ایک شخص پھر بھی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے۔ خلیل اللہ کے پھر ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ اسے بھی برباد فرما، وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب تیسری بار نگاہ اٹھی اور تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، خلیل اللہ نے پھر دعا مانگی کہ اللہ اس سے بھی برباد فرما، تو رب نے فرمایا کہ ہاں میرے خلیل اپنی زبان کو روک دیجئے اور میرے بندوں کی ہلاکت سے پہلے زمین پر اتر جائیے۔ خلیل اللہ آسمان دنیا پر ہیں، نگاہ عرش کی طرف ہے اور اپنے گناہ گاروں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں، عرش جو ہے پاؤں عرش پر ہیں اور نگاہ زمین پر ہے اور گناہ گاروں کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے بخشوا رہے ہیں، یہ ہیں اللہ کے حبیب ہیں۔ تو اب جب دعا کی تو رب نے فرمایا کہ نمازی کو نمازوں کے صدقے، روزہ دار کو روزوں کے صدقے، سخی کو زکوٰۃ کے صدقے، حاجی کو حج کے صدقے اور فرما برداروں کو خدمت کے صدقے،
اور عاشقوں کو دیدار کے صدقے جنت میں بھیج دوں گا، محبوب راضی ہو یا نہیں ہو۔ ربا میری امت، میں تیرا محبوب ہوں، اللہ تو نے جو ہے مجھے اپنا خاص بندہ کہا ہے، بعبدہ، خاص عبادت کرنے والا، بعبدہ کہ جس کا سجدہ مجھے پسند ہے، بعبدہ جس کا قیام مجھے پسند ہے، بعبدہ جس کا رکوع مجھے پسند ہے، بعبدہ جس کی پیشانی مجھے پسند ہے، بعبدہ جس کی لسان مجھے پسند ہے، بعبدہ جس پر میں الفتوں کا نزول فرماتا ہوں، بعبدہ جس پر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہوں، بعبدہ جس کی تلاوتیں جو ہے پورے جہاں میں جو ہے رواں جاری اور ساری ہیں، بعبدہ جس کے جمال دیکھنے کے لیے جو ہے کائنات ترستی ہے، بعبدہ جس کی حکمتوں کا نزول جو ہے انبیاء نے دیکھا ہے، بعبدہ جس کی خیراتیں جو ہے پوری دنیا کھا رہی ہے، بعبدہ جس کی دعوتوں سے جو ہے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، بعبدہ جس کی ذات کو بنا کر جو ہے میں نے اپنے رب ہونے پر ناز کیا ہے، بعبدہ جس کے صدقے جو ہے تمام گناہگاروں پر رحمتیں ہو رہی ہیں، بعبدہ جس کی زیارت کرنے والا جو ہے جنت میں داخل ہوگا، بعبدہ جس کی سعادت سے جو ہے دنیا مال مال ہوگی، بعبدہ جس کی شفاعت سے جو ہے میں قیامت کے دن جو ہے جنت میں داخل کروں گا، بعبدہ جس کی صداقتیں جو ہے صدیق کی لبوں پر آئے گی، بعبدہ جس کی دعا سے جو ہے زمانہ روشن ہوگا، بعبدہ جس کی طہارت سے جو ہے دنیا سبق سیکھے گی، بعبدہ جس کے ظہور سے جو ہے زمانہ جگمگائے گا، بعبدہ جس کے علم سے جو ہے دنیا فائدہ پائے گی، بعبدہ جس کی غیرتیں جو ہے زمانہ جو ہے روشن ہوگا، بعبدہ جس کی کرامتیں جو ہے دنیا دیکھے گی، بعبدہ ارے جس کی جو ہے دعائیں دنیا دیکھے گی، بعبدہ جس کے لہجے سن کر جو ہے دنیا ایمان لائے گی، بعبدہ جس کے نوروں سے جو ہے نور مالا مال ہوں گے، بعبدہ اور جس کی یادوں سے جو ہے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوگا، وہ بعبدہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرے آخری محبوب ہے۔ یہ ہے بعبدہ۔ رب نے فرمایا کہ محبوب چاہتے کیا ہو؟ مولا بارگاہ تیری ہوگی، ذات میری ہوگی، مولا کرم تیرے ہوں گے، رحمت تجھ سے لوں گا۔ تو فرمایا کہ محبوب کیا چاہتے ہو؟ اللہ نمازی نماز کے صدقے سے تیرے فضل سے جا رہا ہے، سخی سخاوت کے صدقے سے تیرے کرم سے جا رہا ہے، روزدار روزوں کے صدقے سے تیرے کرم سے جا رہا ہے، میرے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیں کہ دنیا والوں کا یہ دستور ہے کہ جب بات نہیں مانی جاتی ہے، جب کوئی چل کر جو ہے کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو آگے دیکھنے والا، آگے بیٹھنے والا، اس کے دل میں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یار بندہ بڑے دور سے آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، اب بات تو ماننی ہے۔ یہ عام انسان کی بات ہے کہ اس نبی کی بات کہ جس کو اللہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، مالک محشر اور محبوب دلبر بنایا ہو، پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب پھر بات ایسی ہے نا، تو پھر آؤ کہ تجھے جو ہے جہانوں کو تیرا جمال دکھاتا ہوں، حسینوں کو تیرا حسن دکھاتا ہوں، شریفوں کو یہ بتاتا ہوں کہ شریف بہت آئے ہیں، اشرف ایک ہے، اشرف ایک ہے، جمیل بہت آئے ہیں، اجمل میرا ایک ہے، حکیم بہت آئے ہیں، اکمل میرا ایک ہے، دنیا کے محبوب بہت ہوں گے، جو میرا محبوب ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اب جب سیر کروانے کا وقت آیا تو سیر روشنی میں کروائی جاتی ہے، سیر روشنی میں کروائی جاتی ہے کہ جہاں چیز کو دیکھا جائے، جہاں کسی کو سنا جائے، جہاں کسی کو سنایا جائے۔ تو رب نے فرمایا کہ محبوب روشنی اس کے لیے ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا ہے، تیرے جمال سے زمانہ اور روشن ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو مکہ سے
سیدھا عرش پر بلوا لیتا۔ اب جو ہے ام ہانی کے گھر سے آب زمزم تک، آب زمزم سے بیت اللہ تک، بیت اللہ سے براق تک، براق سے موسیٰ کلیم اللہ کی قبر تک، موسیٰ کلیم اللہ کی قبر سے جو ہے بیت المقدس تک، بس یہاں تک ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں ٹائم ہمارا اگر ساتھ دیتا ہے تو یہ ایسے کیوں ہوا؟ اب دیکھیں کہ جس کو سیر کروانی ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے تیار ہوتا ہے۔ معراج کی رات پہلے نبی سوتا نہیں ہے، پہلے اللہ کا محبوب پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے حضور کھڑے ہیں، معراج کی رات بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ ظاہری حالت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی، میرا دل سوتا نہیں ہے، میرا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی ہے، اور شہید کی موت جو ہے وہ غسل نہیں توڑتی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو جبرائیل اندر نہیں آ سکتے تھے، اگر دستک دیتے تو نبی کی نیند میں آرام میں خلل آتا، تو یہ بے ادبی تھی۔ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہیں، جہان سارے جگمگا رہے ہیں، ہر چیز چمک اٹھی ہے، ہر نبی پر قربان ہونے والے کی، ہر جہاں میں جو ہے نبی پر جو سے محبت کرنے والے کی، آج ہر عاشق کی جو ہے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے کہ جو انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جس کے نغمے اللہ نے سنائے ہیں، ارے جس کے نغموں کی، جس کے ترانوں کی جو ہے آوازیں ہمارے کانوں پر پڑی ہیں، آج ہم وہ جمال دیکھ رہے ہیں جس کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے صدقے بخششیں ہوتی ہیں، جس کے صدقے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اول سے لے کر آخر تک جو ہے اللہ نے پورے جہانوں کو بنایا ہے۔ آج ہم اس کی جو ہے زیارت کر رہے ہیں، آنکھیں ہماری ہوں گی، کائنات پکار اٹھی ہے اور جمال مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو جب جبرائیل امین حاضر ہوئے، دیکھا کہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہیں، واپس چلے جاتے ہیں کہ مولا کریم تیرے محبوب کنڈی لگا کر جو ہے دروازے کو بند کر کے جو ہے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، مولا جگانے کا طریقہ کیا ہوگا، جگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا اب فرشتہ ہے، کھڑکی سے بھی آ سکتا تھا، فرشتہ تھا سوراخ سے بھی داخل ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ چھت کو اٹھا لو، چھت کو اٹھاؤ۔ ارے قیمت والوں کی قدر قیمت والوں کے پاس ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ چھت کو اٹھاؤ، جب نگاہ نگاہ سے ملے گی، جمال جمال سے ملیں گے تو تڑپ خود پیدا ہو جائے گی۔ جبرائیل امین نے چھت اٹھائی، قریب ہو گئے، یا اللہ اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ لگایا جائے، پاؤں دبایا جائے، آواز دی جائے؟ فرمایا نہیں جبرائیل، میں نے تیرے ہونٹوں کے اندر جو ہے ٹھنڈے کے رکھی ہے، اس کی بھی کوئی وجہ تھی، میں اور آپ مسجد میں آئے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی جمعہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو، ایک ہفتے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بھائی گناہ معاف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے ہم مقبول ہو جائیں گے۔ مقبول ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ بھائی امتی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہماری بخشش فرما کر جہاں 18,000 عالمین ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں ہوگی، اللہ پاک ہمارے مقدر کو چمکاتا ہوا جنت میں داخل فرمائے گا۔ جبرائیل اپنے لبوں کو میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس کرو۔ تو جبرائیل امین نے جو ہے ان کا بھی مقدر کا ستارہ چمک اٹھا کہ مولا میں بھی یہی چاہتا تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں توریت لے کر آیا، میں انجیل لے کر آیا، میں زبور لے کر آیا، میں نے جو ہے عالم ارواح کے اندر جو ہے انبیاء کو بلایا، مولا جس کے نغمے تو نے جو ہے سب کو سنائے ہیں، میری بھی یہ طلب تھی کہ میری بھی کوئی نہ کوئی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ ادھر جبرائیل امین نے جو ہے
طلبہ پاؤں مصطفیٰ سے جو ہے، طلبہ مصطفیٰ سے جو ہے بوسہ لیا، مس کیا، میرے مصطفیٰ نے نگاہ کھولی اور فرمایا جبرائیل کیا ہوا کہ آج تک آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جو ہے کسی کی قدموں کے ساتھ اپنے لبوں کو مس نہیں کیا ہے۔ تو جبرائیل بھی پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جنت کی کلیوں کو دیکھا، میں نے لالہ زار کے مزوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا ہے۔ تو عاشق پکار اٹھے، کیا کہا؟ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی کی تلیوں میں دیکھا۔ تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کو معراج کروانی تھی، اب یہاں معراج جبرائیل تھی۔ کیوں معراج جبرائیل تھی؟ کہ جب جبرائیل امین کے جو ہے لب جو ہے مصطفیٰ کے طلبوں سے لگے، اس وقت جو ہے لب جبرائیل جو ہے کائنات میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر ذیشان چیز جو ہے جبرائیل کے لبوں پر ناز کر رہی تھی کہ قسمت کا ستارہ تیرا چمک اٹھا ہے۔ اب جو ہے اللہ کا پیغام سنایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہاں سے مجھے جو ہے اٹھایا گیا اور مجھے آب زمزم پر لایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا اس میں حکمتوں کے جو ہے اللہ کے انوار بھرے گئے، تو میں دیکھ رہا تھا۔ اب اگر کسی انسان کا دل نکالا جائے، وہ زندہ ہے؟ کسی کے دل پر جو ہے کوئی وجہ طاری ہو، اس کی ہوش اڑ جاتی ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا تو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے دل کو نکالا گیا تو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کسی دل کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز آپ کی محتاج، آپ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اب آب زمزم سے دھویا گیا، میں اور آپ آب زمزم پئیں تو ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ لوگوں میں مکہ میں گیا ہوں، میں آب زمزم پیا ہے، لوگوں میں خانہ کعبہ میں گیا ہوں اور میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، لوگوں اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور آب زمزم آج بھی یہ ناز کر رہا ہے کہ آؤ حاجیو مجھے پیو، آؤ غازیو مجھے پیو، آؤ نمازیو مجھے پیو، آؤ قاریو مجھے پیو۔ کیوں؟ کہ مجھے جو ہے قلب مصطفیٰ سے جو ہے نسبت ہے۔ ارے میری معراج تو یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ سے جو ہے میری نسبت جڑی ہے۔ اور دیگر انبیاء اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جبرائیل امین آتے تھے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ہمارے اوپر جو ہے توریت نازل ہوئی، ہمارے اوپر جو ہے انجیل نازل ہوئی ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے زبور نازل ہوئی ہے۔ مگر سنو، جبرائیل اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اے جہاں والوں، کہ میرے ہونٹ جو ہے طلب مصطفیٰ سے مس ہوئے ہیں۔ قرآن اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ پر نازل ہوا ہوں، اللہ نے میری نسبت مصطفیٰ سے کی ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنا پڑے گا، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی معراجیں سیر تک ہیں، مصطفیٰ کی معراج اور جہانوں کی معراجیں جو ہے وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے تک ہے۔ اب جب سیریں ہوتی رہی، جہان مصطفیٰ سے جو ہے معراج کرتے رہے، مصطفیٰ کی زیارت کا جو ہے شرف حاصل کرتے رہے، ایک مقام آتا ہے کہ وہاں کوئی ذات نہیں ہے، یا اللہ ہے یا اس کے پیارے محبوب ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ محبوب کیا چاہتے ہو؟ بلندیوں پر آئے ہو، اور بلندیاں نیچے رہ گئی ہیں، رتبے نیچے رہ گئے ہیں، فضیلتیں نیچے رہ گئی ہیں، الفتیں نیچے رہ گئی ہیں، شمس و قمر نیچے ہیں، حجر و شجر نیچے ہیں، جن و انس نیچے ہیں، غازی حاجی نیچے ہیں، دریا و پہاڑ نیچے ہیں۔ تو کیا چاہیے ہے؟ بس آخری مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ مولا بس میرے گناہ گار امت کی بخشش ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا کہ جا، ہم نے تیری امت کو بخش دیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ تیری معراج، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔